میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان پانیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی درخت یا پھل سے نکلے ہوئے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں۔ جیسے کیلے کے درخت سے نکلا ہوا پانی، گنے کا رس، تربوز، انگور کا جوس، ایسے ہی اس کے علاوہ موسمی کا جوس، سنترے وغیرہ، انار وغیرہ، غرضے کے پھل یا فروٹ سے نکلے ہوئے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا بالاتفاق جائز نہیں۔ اگر کسی درخت یا پھل سے قطرہ قطرہ خود بخود پانی ٹپکنے لگے تو صحیح قول یہی ہے، اس سے بھی جائز نہیں، وضو کرنا بھی اور غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر پانی کے اندر کوئی چیز پکا دی جائے، پکانے سے پانی کی طبیعت ختم ہو جائے۔ پانی کی طبیعت دو ہوا کرتی ہے، رقت یعنی پتلا پن، اور اسی طریقے سے سیلان یعنی جاری ہونا۔ اگر پکانے کے ذریعے پانی کا پتلا پن یا بہنے اور جاری ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو ایسے پانی سے بھی وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں۔ مثلا پانی کے اندر چنا، لوبیا، ستو، آٹا، چاول وغیرہ ڈال دیا اور پھر اس کو پکا دیا، یا بغیر پکائے ہی آٹا ڈال دیا پانی کے اندر، وہ گاڑھا ہو گیا، اس کے اندر سے رقت یعنی پتلا پن ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ایسی ہی جاری ہونے کی یعنی بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب اس سے بھی وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ماء مطلق نہ رہا بلکہ یہ مقید ہو گیا، اب اس کا نام پانی نہ رہا بلکہ اس کو لوگ اب کیا کہتے ہیں؟ آٹا کہتے ہیں، کھیر اور شیر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر پانی کی طبیعت پانی میں کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے ختم ہو جائے، یعنی پتلا پن ہونے کی صلاحیت دور ہو جائے، بہنے اور جاری ہونے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس سے بھی وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر پانی کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے جس سے پانی کے اوپر وہ دوسری چیز، ڈالی جانے والی چیز غالب آ جائے، یعنی پانی تھوڑا ہو اور دوسری کوئی چیز زائد ہو، جس سے پانی مغلوب ہو جائے، دوسری چیز غالب یعنی زائد ہو جائے، پانی کم رہے، تو اس سے بھی وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور سے ہر قسم کے شربت، تھوڑا پانی، تھوڑی کوئی اور چیز ڈال دی گئی، جیسے روح افزا ڈال دیا جاتا ہے پانی کے اندر، اسے لوگ شربت کہتے ہیں، پانی کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پانی کے اندر سرکہ ڈال دیا، تھوڑا زیادہ پانی ہے تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی تھوڑا سا پانی ہے اور زائد گنے کا رس ہے، اس سے بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی تھوڑا سا پانی ہے، نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا وغیرہ زائد ہیں، اور پھر اس کو پکا دیا گیا جس سے اس کا نام شوربہ ہو گیا، جیسے مدرسے کا شوربہ ہوا کرتا ہے، تو اس سے بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی تھوڑا پانی ہے، زائد دودھ ڈال دیا تو لوگ اسے دودھ کہتے ہیں، اس سے بھی وضو جائز نہیں۔ ایسے ہی گاجر کا پانی، غرضے کہ جن چیزوں کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے، پانی کم ہو، دوسری چیز زائد ہو، چونکہ اس سے پانی کا نام نہیں رہتا باقی بلکہ دوسرا نام اس کے اوپر، دوسرا نام اس کا رکھا جاتا ہے، پھر دوسری چیزوں کا نام اس پر آ جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر پانی کی طبیعت ختم ہو جائے یا دوسری چیز پانی پر غالب آ جائے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو،
چاہے گاڑھی چیز ڈالنے کی وجہ سے یا پتلی اور باریک مائع یا بہنے والی چیز ڈالنے کی وجہ سے دوسری چیز اگر غالب آ گئی اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی، پھر ان کو زندگی میں لانے کی، ان پر عمل کرنے کی اور انہیں یاد کرنے کی، چونکہ کہیں نہ کہیں کسی مقام پر ان مسائل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ بھائی اس سے وضو جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ مسائل بہت قیمتی مسائل اور بہت موٹے موٹے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات ان کو توجہ سے غور سے سنیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں، انہیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح باتیں سننے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔